ناظرین، احتیاط کا اس حد تک استعمال حدیث میں استعمال ہوا ہے، روایت حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو راوی ہوتا تھا اس کی روایت کو دیکھا جاتا تھا، سنا جاتا تھا، اس کی تحریر، اس کی کتابت، اس میں کی گئیں غلطیاں یا اس کی اپنی تصحیح، یہ سب چیزیں احتیاط کا تقاضا کرتی تھی۔ یادداشت کو بھی پرکھا گیا اور پھر اس کے بعد اس کی حدیث کو قبول کیا گیا۔ جس کی یادداشت میں کمزوری نظر آئی یا جوانی میں وہ صاحب پختہ یادداشت رکھتے تھے مگر عمر ڈھلتے ہی ان کی یادداشت میں تھوڑا سا اختلاط سا ہونے لگا کہ بات کو خلط ملط کرنے لگے، تو وہیں سٹاپ لگا دیا گیا کہ اس سے پہلے کی روایات تو قبول کی جائیں گی اور اس کے بعد کی روایات قبول نہیں کی جائیں گی۔ ناظرین، احتیاط اس میں بھی برتی گئی کہ جو شخص ٹیچر کی محفل میں بیٹھ کے قلم سے ٹیچر کی بیان کردہ احادیث کو لکھ رہا ہے اور لکھتے دوران قلم کی آواز آ رہی ہے، تو اس آواز کی وجہ سے بھی اس کی تحریر کو درست نہیں سمجھا گیا جب تک کہ اس کی تحریر کو دوسرے جو اس کے کولیگ ہیں ان سے ملا نہ لیا گیا، اور جب ملایا گیا تو بے شمار غلطیاں واضح ہوئیں۔ مثال کے طور پر لکھا جا رہا ہے، قلم کی آواز نکلی اور ٹیچر نے اس موقع پر یہ لفظ کہے، حدثنا عسیر، حدثنا اسیر، یعنی حمزہ کے ساتھ، اور ان صاحب نے اسی آواز کے دوران جب حمزہ سنا تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو عین ہے، تو انہوں نے اسیر کی جگہ عسیر لکھ دیا۔ یہ جو غلطی ہے بہت ہی بڑی غلطی ہے، قلم کی آواز، اور اس بنا پر بھی بہت سے جو اسٹوڈنٹ تھے جن کا یہ شوق تھا کہ ہم احادیث کو سیکھیں اور آگے بیان کریں، وہ ویک قرار پائے۔ ناظرین، اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو قصہ گو تھے، حدیث رسول کو بیان کرتے مگر اسی ایک چھوٹی سی حدیث میں ایسا رنگ بھر دیتے کہ جس میں عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے بڑی دلچسپی پیدا ہو جاتی، ہمہ تنگوش ہو کے وہ سنتے۔ اسی وجہ سے علماء ایسی احادیث کو بالکل قبول نہیں کرتے تھے کہ جو مدینہ سے ایک انگلی کے برابر نکلی ہے اور کہیں اور جا کے وہاں وہ 200 صفحات کی بن گئی۔